ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں وعدہ اور وعید بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو مقصود اصلی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس کے آنے سے پہلے تم اپنے رب عز و جل کے داعی کا حکم مان لو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، نیز تمہارے رب عز و جل کی طرف سے جو کچھ یہ لائے ہیں اس میں ان کی فرمانبرداری کر لو۔ اے لوگوں، یاد رکھو جب وہ دن آئے گا، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی کہ جس میں پناہ لے کر تم اپنے دنیاوی کفر کی بنا پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، اور نہ تمہارے لیے اپنے کفر و شرک اور گناہوں سے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ الغرض اس دن رہائی کی کوئی صورت نہیں، نہ عذاب سے بچ سکو گے اور نہ اپنے ان قبیح اعمال کا انکار کر سکو گے جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں۔ آیت میں جس دن کا ذکر ہوا اس سے موت کا دن یا قیامت کا دن مراد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہوگا۔ موت کے وقت اور قیامت کا دن آنے کے بعد نیک اعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں نہ رہے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کے بھلے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، ورنہ موت سر پر آ گئی تو پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، تم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دین اسلام کی دعوت دینے کے باوجود اگر وہ مشرکین ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے سے منہ پھیر رہے ہیں تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ پر ان کے اعمال کی حفاظت لازم ہو۔ آپ پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ نے ادا کر دی۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، خواہ وہ دولت و ثروت ہو یا صحت و عافیت، امن و سلامتی ہو یا مقام و مرتبہ، تو وہ اس پر خوشی میں اترانے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کی نافرمانیوں اور معصیتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے یا کوئی مصیبت و بلا جیسے قحط، بیماری اور تنگ دستی وغیرہ رونما ہو تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی آسمان اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ان میں جیسا چاہے تصرف فرماتا ہے اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی اور کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے صرف بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور انبیاء کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 یا 3 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔